پاک افغان سرحد پر دراندازی کی کوشش ناکام، پاک فوج کا منہ توڑ جواب، 4 خودکش بمباروں سمیت 25 خوارج ہلاک، شمالی وزیرستان میں 15 اور کرم میں 10 خارجی مارے گئے، دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد برآمد، فائرنگ کے شدید تبادلے میں 5 جوان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید۔ ISPR کے مطابق کرم شمالی وزیرستان میں پاک افغان سرحد پار سے دہشت گردوں کی دراندازی کی کوشش ناکام بنائی گئی، دہشت گردوں گروہوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا، مزید خوارج کی تلاش اور خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائیوں پر فورسز کو خراج تحسین، شہید جوانوں کو خراج عقیدت۔ خوارج کی دراندازی کی کوشش، افغان حکومت کے ارادوں پر سوالیہ نشان۔ ISPR کے مطابق پاکستان نے ہمیشہ افغان حکومت سے مؤثر بارڈر مینجمنٹ کا مطالبہ کیا، افغان حکومت دوحہ معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنائے اور افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ آپریشن عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ دہشت گردی روکو، تعلقات بہتر بناؤ، 1 پوائنٹ ایجنڈا۔ استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا روز، پاکستان کا دہشت گردوں کے خلاف کارروائی پر زور، انسداد دہشت گردی کا جامع پلان بھی دے دیا۔ گزشتہ روز ترکی کی میزبانی میں ہونے والی بات چیت 9 گھنٹے سے زائد تک جاری رہی۔ پاکستان کا ایجنڈا افغان سرزمین سے دہشت گردی کا خاتمہ تھا۔ Although I heard that Pakistan and Afghanistan have started up, but I'll get that solved very quickly. I know them both, and the Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister are great people, and I have no doubt we're going to get that done quickly. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاک افغان مسئلے کے حل میں دلچسپی کا اظہار، کہا کہ میں پاک افغان مسائل جلد حل کر سکتا ہوں۔ سنا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان پھر سے مسائل شروع ہو گئے ہیں، میں دونوں ممالک کو جانتا ہوں، مجھے جنگیں رکوانا پسند ہے، 8 ماہ میں 8 جنگیں رکوائیں، اب صرف ایک جنگ رہ گئی۔ ٹرمپ کی ایک بار پھر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریفیں، بولے پاکستان کے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم عظیم شخصیات ہیں، مجھے دونوں پر اعتماد ہے۔ گھریلو صارفین کے لیے گیس کا کنیکشن ان کا ایک اہم ترین تقاضا تھا۔ آج وہ دن آیا ہے الحمدللہ کہ گھریلو صارفین کے لیے گیس، جو کہ ایک بہت ہائی کوالٹی کا ایندھن ہے، اس کا آج پورے پاکستان میں اس کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ گھریلو صارفین کے لیے RLNG گیس کنیکشنز کھولنے کا اعلان، وزیر اعظم شہباز شریف کی اتحادی جماعتوں کی قیادت کو مبارکباد۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ 2022 میں PDM حکومت کے لیے گیس کی کمی بیڑا چیلنج تھا، مسلسل محنت کے نتیجے میں آج عوام کی ایک دیرینہ مطالبہ پورا کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا نمبر گیم مکمل ہونے کا دعویٰ، مسلم لیگ نون کی حمایت کے بغیر حکومت بنانے کا اعلان، بیرسٹر گروپ کے 5 اور مہاجرین نشستوں کے 5 ارکان پیپلز پارٹی کے ساتھ، فریال تالپور کو ووٹ کی یقین دہانی۔ پیپلز پارٹی نے دعویٰ کیا کہ 27 سے زائد ارکان اسمبلی ہمارے ساتھ ہیں۔ فریال تالپور کی جانب سے سندھ ہاؤس اسلام آباد میں عشائیے میں بڑا اعلان متوقع۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے متحرک، وزیر اعظم آزاد کشمیر مستعفی ہوں گے یا تحریک عدم اعتماد کا سامنا کریں گے، انوار الحق کی قریبی رفقا سے مشاورت، صدر آصف زرداری کی تحریک عدم اعتماد لانے کی منظوری، پیپلز پارٹی فارورڈ بلاک کی حمایت حاصل کرنے کے لیے رابطوں میں مصروف۔ بلاول بھٹو کل امیدواروں کا اعلان کریں گے، وزیر اعظم کے لیے چودھری لطیف اکبر اور چودھری یاسین کے ناموں پر غور۔
صدر آصف زرداری کا وزیر اعظم شہباز شریف کو فون، آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے تعاون کی اپیل۔ شہباز شریف نے فیصلے کا ٹاسک کمیٹی کو سونپ دیا۔ کمیٹی میں احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، امیر مقام شامل۔ مسلم لیگ نون کا آزاد کشمیر میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ برقرار۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر بہتر گورننس میں ناکام رہے۔ نون لیگ آزاد کشمیر حکومت میں شامل نہیں ہوگی۔ آزاد کشمیر میں حکومت بنانا پیپلز پارٹی کا حق ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل 3 روزہ دورے پر سعودی عرب جائیں گے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں اعلیٰ سطح کا وفد بھی ریاض روانہ ہوگا۔ وزیر اعظم سرمایہ کاری کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ مختلف ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں متوقع۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں پارٹی قائد نواز شریف سے ملاقات۔ اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی شرکت۔ سیاسی، سیکیورٹی، خارجہ امور پر بات چیت۔ افغانستان کے ساتھ مذاکرات اور سرحدی صورتحال پر بھی بریفنگ۔ نواز شریف نے کہا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ملک ترقی کی جانب جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کی انتھک محنت کی دنیا بھی تعریفیں کر رہی ہے۔ نواز شریف نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کارکردگی کو بھی سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے قائم مقام امریکی سفیر اور برطانوی ہائی کمشنر کی الگ الگ ملاقاتیں۔ دو طرفہ تعلقات، خطے کی مجموعی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ انسداد منشیات، انسانی اسمگلنگ اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی بات چیت۔ کراچی ریلوے اسٹیشن لاہور سے کئی گنا بڑا بن گیا ہے۔ ریلوے کے نظام میں جدت لانے کی کوششیں جاری ہیں۔ مسافروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کریں گے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کی لاہور میں پریس کانفرنس۔ کہا کہ ریلوے کے نظام کو ڈیجیٹلائز کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اسٹیشنز پر انٹرنیٹ اور کیفیٹیریا کی سہولیات دے رہے ہیں۔ پنجاب نے آٹے کی فراہمی پر کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کی۔ الزامات حقائق کے منافی ہیں۔ پنجاب سے آٹے کی ترسیل مکمل شفاف طریقے سے پرمٹس کے تحت جاری ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے واضح کر دیا۔ کہا کہ ہماری اولین ذمہ داری پنجاب کے عوام ہیں۔ یہی عوام دوست طرز حکمرانی ہے جو دوسروں کو ہضم نہیں ہو رہا۔ پنجاب اپنے عوام کا حق کسی دوسرے صوبے کے سیاسی تماشوں پر قربان نہیں کر سکتا۔ دنیا کے ہر بڑے شہر کا ماسٹر پلان موجود ہے۔ 1968 سے 2007 تک کراچی کا ماسٹر پلان ہی نہیں بنا۔ 2007 میں مصطفیٰ کمال نے ماسٹر پلان بنایا۔ اگر یہ پلان نافذ ہو جاتا تو پیپلز پارٹی کے وزراء کنگال ہو جاتے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما خواجہ اظہار الحسن کے تاک کروار۔ کہا کہ 1968 میں ورلڈ بینک خود چل کر آیا اور کہا کہ ماسٹر پلان بنائیں۔ جب لفظ کرپشن اور لوٹ مار آ جائے تو دماغ میں خود ہی پی پی کا نام آ جاتا ہے۔ ایم کیو ایم کا شور ہمیشہ اپنے ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے ہوتا ہے۔ متحدہ پہلے اپنے گھر کے معاملات ٹھیک کرے، پھر دوسروں پر بات کرے۔ ان کے کارکن ان کی نہیں سن رہے تو عوام ان کو کیا سنیں گے؟ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا ایم کیو ایم رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر رد عمل۔ کہا کہ مشرف دور میں دوسروں کے مینڈیٹ پر قبضہ کر کے راج کرنے والے ماسٹر پلان کیوں نہ بنا سکے۔ چیف جسٹس پاکستان عدالتی نظام کی بہتری پر تمام ججز اور اداروں کو خراج تحسین۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ضلع انتظامیہ کی کارکردگی کو سراہا۔ کہا کہ 45 سال بعد سپریم کورٹ رولز کے نفاذ سے ڈیجیٹل دور کا آغاز ہوا۔ پنجاب میں فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ صبح 10 بجے تک دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور سر فہرست رہا۔ راوی روڈ پر فضائی آلودگی کی شرح 749، کینٹ میں 540 تک جا پہنچی۔ ماہرین کا شہریوں کو ماسک کے استعمال کا مشورہ۔ پی ڈی ایم اے نے نومبر کے وسط سے دسمبر تک اسموگ سے متعلق الرٹ جاری کر دیا۔
بھارت سے آنے والی ہواؤں کے باعث پنجاب کی فضا آلودہ ہے۔ اسموک گن کے استعمال پر فضائی آلودگی میں کمی لائی جا رہی ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس، کہا کہ گزشتہ سال اکتوبر میں اسموک کی صورتحال زیادہ تشویشناک تھی۔ کل کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کو بے نقاب کرنے کا دن ہے۔ یوم سیاہ پر صبح 10 بجے ملک بھر میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ وزیر امور کشمیر امیر مقام کی حریت رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا کہ بھارت کا ظلم و جبر کے ذریعے کشمیریوں کے عزم و استقامت کو کمزور نہیں کر سکتا۔ مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ نائک سیف علی جنجوعہ شہید کا 77واں یوم شہادت۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں شہید کے مزار پر دعائیہ تقریب۔ میجر جنرل توقیر عباس نے قبر پر پھول رکھے۔ فیلڈ مارشل، پاک فضائیہ اور بحریہ کے سربراہان کا سیف علی شہید کو خراج عقیدت۔ نائک سیف علی شہید نے 1948 کی جنگ میں بہادری کی لازوال تاریخ رقم کی۔ روس کا جدید ترین اور ایٹمی توانائی سے چلنے والے نئے کروز میزائل کا تجربہ۔ روسی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ میزائل جدید ہتھیاروں کے اس پروگرام کا حصہ ہے جسے کسی بھی دفاعی نظام سے روکنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ میزائل دنیا کا منفرد اور انتہائی طاقتور ہتھیار ہے جو کسی دوسرے ملک کے پاس موجود نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ملائیشیا پہنچنے پر ایئرپورٹ پر شاندار استقبال۔ فنکاروں کی جانب سے روایتی رقص پیش کیا گیا۔ امریکی صدر بھی خوشی میں جھومنے لگے۔ اسرائیل کی غزہ میں امن معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری۔ وسطی غزہ میں نصیرات کیمپ پر حملے میں 1 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے سے 13 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا۔ غزہ میں تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے میں کھیلتے ہوئے 2 جڑواں بہن بھائی بم پھٹنے سے زخمی۔ غزہ امن معاہدے کے بعد سے اب تک 94 فلسطینی شہید، 326 زخمی ہو چکے۔ وومینز ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کی بدترین کارکردگی۔ پی سی بی کا ہیڈ کوچ محمد وسیم کو ہٹانے کا فیصلہ۔ ٹیم مینجمنٹ میں بھی بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ کا امکان۔ جنوبی افریقہ کے خلاف T20 سیریز کی تیاری۔ راولپنڈی میں وائٹ بال اسکواڈ کا پہلا پریکٹس سیشن۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کا پہلا T20 منگل کو ہوگا۔ پاکستان والی بال ٹیم نے ایشین یوتھ گیمز کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ کوارٹر فائنل میں پاکستان نے چین کو 0 کے مقابلے میں 3 سیٹ سے شکست دی۔ پاکستان بحرین میں جاری ایونٹ کا سیمی فائنل کل کھیلے گا۔ آل پاکستان ٹینس چیمپئن شپ کے مینز اینڈ وومنز کے ٹائٹل مزمل مرتضیٰ اور اوشنا سہیل نے جیت لیے۔ صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین کا ٹینس کے فروغ کے لیے 5 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن کے تحت ٹینس کی مکمل سرپرستی کی جائے گی۔ اور مس امریکہ کا تاج آرڈی ایکرٹ کے سر سج گیا۔ مس امریکہ کے 74ویں ایڈیشن کے لیے 50 حسیناؤں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ ایڈی ایکرٹ پیشے کے اعتبار سے مقامی کمپنی میں سوشل میڈیا اور مارکیٹنگ کوارڈینیٹر ہیں۔